मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था, यकीनन आप सबका जवाब होगा कारून। भला वो क्यों ना हो, इसके खजानों की कुंजियां भी इतनी भारी थीं कि ताकतवर मर्दों की एक जमात उन्हें उठाने से कासिर थी। तो फिर इसके खजानों को कौन शुमार कर सकता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि कारून कौन था? उसने ये बेशुमार दौलत कैसे और कहाँ से जमा की? इसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया था? और उससे भी अहम बात ये कि इसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया, और क्या वाकई इस खजाने तक पहुंचने का सुराग मिल सका है या नहीं। ये तमाम तर अजीब व गरीब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। जैसा कि अल्लाह ताला का फ़रमान है कि बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की, बुराई की। हवाला अल-क़सस आयत नंबर 17-26। ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। दोनों का नसब उनके बाप और माँ की तरफ से मिलता था। उसका नसब कुछ यूँ है: कारून बिन यसर बिन काब बिन नाब याकूब। यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब है मूसा बिन इमरान बिन कफ़ाइज़, इस तरह दोनों का नसब काफ बिन नावी पर मिलता है। बाज़ उलमा के मुताबिक कारून अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि कुछ रिवायात के मुताबिक उसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा रुतबा हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। और ये भी कहा गया है कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा है। इसके इल्म और नूरानियत की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल-मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने इनकी रवायत को मुस्तरद किया है और इनकी तस्दीक करने के लिए सही दलील नहीं मिली है। अब ये कहा जाता है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर इब्लीस खुद एक मर्द की सूरत में उसके पास आया और इसके साथ इबादत करने लगा, जिस जैसे इबादत उससे बढ़कर कोई मकाम हासिल ना कर सका, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज़्यादा आजिज़ी महसूस होने लगी। इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा कि हम लोगों को साथ तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय ये है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने इसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को इसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो इसकी इबादत के लिए अय्याम में इनके लिए खाना लाने लगे। और इस पर इब्लीस ने कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं, मेरी राय है कि हम एक कोई ना कोई काम करें और बोझ ना बने। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा कि हम किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं, इसलिए हम कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हम खुद कमा सकें। तो शैतान ने इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और इसे छोड़कर चला गया। इस मकाम पर कारून ने दुनिया अपने लिए खोल दी और वो अपने साबका इबादत और ज़हद को भूल गया और दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। तो मोहतरम नाजरीन, हकीकत ये है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके हैं कारून दौलत कैसे जमा की, ताहम इसके बारे में ये रिवायात मशहूर हैं। पहली रवायत के मुताबिक कि वो तिजारत का काम करता था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और माहिर था। इसके ज़रिए उसने बेपनाह दौलत इकट्ठी की थी। दूसरी रवायत यह है कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करने लगा। उसे वो ख़ास कीमियाई अमल से मिट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से बेशुमार माल दौलत जमा कर ली और वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से बन गया। तीसरी रवायत यह है कि इसको इसमें आज़म का इल्म था, जिसके ज़रिए अगर कोई सवाल करे तो उसको माल अता कर दिया जाता था और अगर कोई पुकारे तो उसकी पुकार कबूल की जाती थी। उसने अल्लाह से माल और रिज़्क मांगा तो अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक और राय ये है, उलमा में से सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये है कि कारून कानून और गारों से सोना निकालने का काम जानता था और वो वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और फिर इसे सलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था। इस तरह वो अपने ज़माने में सोने की पैदावारी का मुआहदा जानता था। फ़िरऔनों और सोने की सबसे बड़ी वजह यही थी।
قارون بہت ہی کم عرصے میں اپنے زمانے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ فرعون اسے اپنے دربار میں اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اسے بے پناہ دولت کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ یہی سے قارون نے اپنے مال، اپنے ذات اور اپنے اقتدار پر بہت زیادہ غرور کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پر اپنی دولت کا فخر کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا تھا۔ وہ بہترین لباس پہنتا، اپنے کپڑے میں سونے سے بنواتا، تکبر کی وجہ سے اپنی قمیض کو لمبا کر کے پہنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لمبا لباس چھوڑنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ جہالت کی بھی یہی عادت تھی، جہاں کافر لمبے کرتے پہنتے تھے اور وہ امیر ترین شخص کہلانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ قارون کے پلنگ اور اس کی کرسی بھی سونے کی بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ اس کے پاس سونے کے عظیم خزانے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مردوں کی جماعت مقرر تھی۔ جب اس کے خزانوں کی کنجیوں کا یہ حال تھا تو خود ان کے خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اپنے خزانے دیے اور ان کی کنجیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو اٹھانے کے لیے رکھا تھا۔ قرآنی حوالہ ہے۔ اور قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں حکم دے، قارون سب سے زیادہ اس کا انکار کیا، کیونکہ اسے اپنے مال میں سے بہت زیادہ محبت تھی اور اسے خوف تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف نے اس کو آس پاس جانے کے لیے مجبور کیا تاکہ وہ ان کو راضی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر 1000 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ میں سے دے۔ قارون پہلے اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن وہ اس سے ناخوش تھا۔ جب قارون اپنے گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اس کا نفس اپنا کچھ بھی مال نکالنے پہ تیار نہیں تھا۔ لہٰذا قارون نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ قارون غرور میں تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ نے تم لوگوں کو بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے اور تم نے ان کی اطاعت کر لی، اب تمہارا مال لینا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، آپ بتائیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قارون نے ان سے کہا کہ ہم ایک بدکار عورت کو لائیں گے اور اسے مال کی پیشکش کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ پر غلط الزام لگائے، جس سے موسیٰ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ روایات کے مطابق قارون نے واقعی ایک بدکار عورت کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ان پر الزام لگائیں، اور اس نے اسے بہت سا خزانہ بھی دیا اور ایک تشت بھی دیا۔ اب اس نے عورت کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کے پاس جائے اور اس پر یہ الزام لگائے کہ اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ خود گیا اور کہا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں نصیحت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو انہوں نے گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ نہ ہو اور زنا کرے تو اسے 70 کوڑے ماریں گے، اور جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو ہم اسے سنسار کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے ان سے کہا کہ یہاں تک کہ اگر آپ خود بھی ہوں تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اگر میں خود بھی یہ کروں تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ تو قارون نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ جو یہ دعویٰ کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کے ہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور تورات کو نازل کیا ہے، سچ بول۔ انہوں نے اس عورت سے سچ بولنے کا کہا اور جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے کیے پر توبہ کی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ اس سے قارون کا غصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت شروع کر دی اور ان کی دعوت کی مخالفت کی اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارتا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ جب قارون ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے خزانوں کی کنجیاں 70 طاقتور اور مضبوط خچروں پر لاد کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جہاں جاتا کنجیاں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں پر اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر، فخر اور غرور کر سکے۔ جب قارون اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے سامنے سے گزر رہا تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم سنا رہے تھے، جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی
عظمت و جلالت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ کتنے خزانوں کا مالک ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو کہ قارون کو ملا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شبہ ہوا اور انہوں نے نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور اس سے نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دی ہوئے مال میں سے تقوی اختیار کرے اور اس پر تکبر اور فخر نہ کرے، لیکن قارون نے اپنے اقتدار پر اور بھی غرور کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے یہ مال ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اگر اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اب موسیٰ علیہ السلام اگر تم واقعی ہی نبی ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بددعا کروں گا اور تم میرے خلاف بددعا کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون زیادہ حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم بددعا کرو گے تو میں کروں گا۔ آپ نے کہا کہ میں بددعا کروں گا۔ قارون نے بددعا کی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان کی بددعا قبول نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بددعا کروں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ زمین کو حکم دے کہ وہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب زمین انہیں اپنے اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں اندر لے لو، تو زمین نے انہیں اس گھٹنے تک اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ کندھوں تک زمین کو کہ انہیں اندر لے لو، پھر انہوں نے کندھوں تک اندر لے لیا۔ پھر اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ میرے پاس لے آؤ، تو زمین سے سب کچھ باہر نکل آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ اے لاوی کے بیٹے جاؤ تم، اس طرح قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو کوئی بھی جماعت میں ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر کبھی فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنبھل سکے۔